طائف کا مضبوط قلعہ، ایک جنگ جو ہار کر بھی جیتی گئی، گھاتک تیروں کی بارش، مضبوط قلعہ اور ہزاروں لڑاکوں کا جماوڑا۔ لیکن اس جنگ میں نہ کوئی بدلے کی آگ تھی اور نہ ہی جبرن فتح کی جلدی۔ یہ جنگ صرف ایک قلعے کو گرانے کی نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے کے لیے تھی۔ جب تلواریں حل نہیں بن سکی تو دعاؤں نے راستہ بنایا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب ظاہر طور پر مسلمانوں کو کامیابی نہ ملی، لیکن دراصل یہی ہار سب سے بڑی جیت کا سبب بنی۔ غزوہ طائف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جو 8 ہجری میں پیش آیا۔ یہ جنگ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے فوراً بعد ہوئی۔ مسلمانوں نے حنین کی جنگ میں حوازن اور ثقیف قبیلوں کو شکست دی تھی۔ حوازن قبیلے کے بہت سے لوگ واپس اپنے علاقوں میں لوٹ گئے اور کئی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ثقیف کے لوگ طائف کے مضبوط قلعے میں جا چھپے۔ ثقیف قبیلہ اپنی طاقت، تجارت اور جنگجو مزاج کے لیے مشہور تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سلطنت اور رسوخ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر ان لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے طائف کا گھیراؤ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمان حنین کی جنگ کے بعد طائف کی طرف بڑھے۔ طائف کا قلعہ بے حد مضبوط تھا اور اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ پورا علاقہ پہاڑوں سے گھرا تھا، جس کی وجہ سے حملہ کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو قلعے کے اندر سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ کئی صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبر اور عقل مندی سے کام لینے کی ہدایت دی۔ اسلامی لشکر نے طائف کے قلعے کو توڑنے کی کئی کوششیں کی، لیکن ہر بار انہیں ثقیف قبیلے کی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ قلعے کے اندر سے نہ صرف تیروں کی بوچھار ہوتی بلکہ تپتا ہوا پانی اور آگ میں تپائے گئے لوہے کے ٹکڑے بھی مسلمانوں پر پھینکے جاتے تھے۔ ان حالاتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی حکمت عملی کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منجنیق تیار کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے پہلی بار عرب کی تاریخ میں منجنیق نامی بڑی گلیل کا استعمال کیا جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے، لیکن طائف کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس ہتھیار کا خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوسری طرف دشمن کی معاشی طاقت پر چوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے قلعے کے باہر موجود ثقیف قبیلے کے باغات کو کاٹنا شروع کر دیا۔ طائف کی معیشت انہی باغات پر قائم تھی۔ جب ثقیف کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے باغات تباہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ انہیں بخش دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی مثال قائم کرتے ہوئے ان کی گزارش مان لی اور باغوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی غلام طائف کے قلعے سے بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ جائے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد تقریباً 23 غلام قلعے سے نکل کر اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ 40 دن تک گھیرا بندی جاری رہی، لیکن قلعہ فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ طائف کے لوگوں کے پاس ابھی بھی کافی رسد اور ہتھیار موجود تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیتے ہوئے مدینہ لوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ صحابہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ طائف کو فوراً فتح کر لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طائف کو اب نہ بھی جیتا جائے تو ایک دن یہ لوگ خود اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں اسلام کی راہ دکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دور اندیشی بہت جلد صحیح ثابت ہوئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد طائف کے بڑے سردار خود مدینہ آ کر اسلام قبول کر گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ جب طائف کے لوگ مسلمان بنے تو انہوں نے اپنی مشہور بت لات کو خود ہی توڑ دیا۔ وہ یودھا جو پہلے اسلام کے دشمن تھے اب اسلامی فوج کا حصہ بن گئے اور دین کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ طائف کی جنگ یہ ثابت کرتی ہے کہ صرف طاقت کے دم پر ہمیشہ کامیابی نہیں ملتی، عقل، صبر اور انسانیت بھی بڑی فتح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طائف کے باغات تباہ کر سکتے تھے یا ان کے لیے بد دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دعا کو ترجیح دی اور نتیجہ دیکھیے، کچھ ہی سمے بعد وہی لوگ خود اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ پہلی بار تھا جب مسلمانوں نے منجنیق جیسی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جو بعد میں اسلامی فتوحات میں بہت کام آئی۔ طائف اسی وقت فتح نہیں ہوا، لیکن تھوڑے صبر کے بعد پورے شہر نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی اسلام کی حقیقی طاقت تھی، صرف تلوار سے نہیں بلکہ انسانیت اور رحمت سے بھی دلوں کو فتح کرنا۔ سبسکرائب